ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک سنی مسلمان ہوں اور میں اپنے اہل تشیع یعنی اہل تشیع یا شیعہ بھائیوں کے دوش بدوش اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں۔ آج جو دشمن حملہ کیا ہے وہ محض شیعہ حضرات پر یا شیعہ ملک پر نہیں کیا ہے بلکہ اسلام پر اور مسلمانوں پر کیا ہے۔ میں سنی مسلمان ہونے کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی ہی محبت، بلکہ پورے مسلمان ہی اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا کہ ہمارے اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کرتے ہیں۔ وہ جو ربائی ہے وہ پڑھنے میں مجھے کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ میں اس کو مانتا ہوں کہ شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یزید کے خلاف آپ جٹ گئے تھے، حالانکہ آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ کو اگر آپ مصالحت کرنے تیار ہیں تو آپ کو معاف کیا جائے گا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو آپ کی گود میں کھیل کر جوان ہوئے تھے، ان کو یہ منظور نہیں ہوا کہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی سے مصالحت کریں۔ انہوں نے اس بات کا کھلے عام اعلان کر دیا کہ یا تو مجھے اس راستے میں شہید ہو جانا ہے یا پھر مجھے اس راستے میں کامیاب ہونا ہے، دوسرا تیسرا کوئی راستہ مصلحت و مصالحت کا نہیں ہو سکتا۔ آج اس اسلام پسند ملک کے اندر جو دشمن نے حملہ کیا ہے وہ محض اسی لیے کیا ہے کہ یہ ایک مذہبی جنگ ہے، صرف تیل کی یا زمین کی جنگ نہیں ہے۔ وہ لوگ اس کا تیاری کر رہے ہیں جس کو وہ لوگ مسیح کہتے ہیں، حالانکہ ہم اس کو مسیح الدجال کہتے ہیں، وہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں یا وہ اپنے نجات دہندہ مسیحا کہتے ہیں، اور ہم اس کو مسیح الدجال کہتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام تو دنیا میں آ چکے، یہ اور بات ہے کہ یہودیوں نے ان کو ماننے سے انکار کیا اور وہ آج بھی انہی کے انتظار میں ہیں، حالانکہ وہ دنیا میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب وہ آئیں گے تو یہ جھوٹے دجال کو صحیح جو مسیح ہیں سو جھوٹے مسیح کو قتل کریں گے اور دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ہم اس بات پر ڈٹے رہیں، اس بات پر قائم رہیں کہ ہم سب ایک ہیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول کو ماننے والے، چاہے وہ کتنے ہی آپسی چھوٹے موٹے اختلافات رکھتے ہوں، ہم آپس میں مل کر دشمن کا مقابلہ کرنے چاہتے ہیں، ہم کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم آج جو خانوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم سب ایک ہو کر اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام پر جڑ جانے، اسلام پر ڈٹے رہنے کے لیے تیاری کریں، ورنہ وہ دور آ رہا ہے جو اب تو دور چل رہا ہے دجالی دور، لیکن اصل دجال آنے والا ہے جبکہ لوگ اسلام سے اللہ نہ کرے کہ اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ وہ پھیرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ بچے ہوئے لوگ صرف وہی رہیں گے جو اسلام پر اپنا پورا ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ متحد ہو کر آج دشمنوں سے مقابلہ کرنے اور اپنے آپ کو اسلام پر ڈٹے رہنے کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ باطل پرست قوتوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ لوگ جب ہم حملہ کریں گے تو وہاں کی پوری عوام ہمارا ساتھ دے گی اور وہاں پر ہمارا حکمران آئے گا، ہم اس پر حملہ کریں گے۔ یہ جو جن کے ہونٹوں کو، جن کے زبان کو خون لگ چکا ہے، وہ لوگ ہر ایک پر حملہ کر کے اس وقت کوئی اصول دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں رہا جو ظالموں کو روک سکے۔ ایسے حالات میں ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو انصاف پر، امن پر، اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم بھی اگر بہک جائیں گے، ہم بھی اگر اسلام سے دور ہو جائیں گے، ہم بھی اگر اپنی جان و مال، عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو دنیا میں بھی ناکام ہو گے اور قیامت میں بھی ناکام ہو گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا بھی کرنی چاہیے اور اللہ کے کتاب کا مطالعہ بار بار کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔